اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما هذه الحیات الدنیا، نہیں ہے یہ دنیا الا لہو ولعب، مگر کھیل کود کا سامان، وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جان لیں، تو اصل زندگی ہے ہی آخرت کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عوف الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح کو ملک بحرین کی طرف بھیجا جزیہ وصول کرنے کے لیے، ٹیکس وصول کرنے کے لیے۔ تو جناب عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جب بحرین سے مال لے کر آئے، فسمعت الانصار، تو انصار صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ وہ بحرین سے آ چکے ہیں مال لے کر۔ تو صحابہ کرام نماز فجر میں حاضر ہو گئے۔ فلما صلی رسول اللہ، جب حضور نے نماز پڑھائی تو حضور متوجہ ہوئے انصار کی طرف، تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں خبر چل گئی ہے کہ ابو عبیدہ مال لے کر آ گئے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں، یعنی حضور ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ابو عبیدہ وہ بحرین سے مال لے کر آ گئے۔ فتبسم رسول اللہ، تو حضور مسکرانے لگے، حین رآہم، جب حضور نے ان کو دیکھا کہ سارے آ گئے صبح صبح، تو حضور مسکرا دیے۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا میں گمان کرتا ہوں تمہارے بارے میں، کیا کہ تمہیں تو خوشخبری ہو اس امید کی جو امید تم لے کر آئے ہو، مال کی، وہ تو میں تمہیں دوں گا۔ پھر ساتھ میں حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر کا خوف نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم غربت میں پڑ جاؤ گے، تم پر محتاجی آ جائے گی، نہیں، مجھے تم پر فقر کا خوف نہیں ہے، ولیکن اخشی ان تبسط الدنیا علیکم، ہاں مجھے یہ خوف ہے کہ دنیا تم پر ایسی چھا جائے گی، یا تم دنیا میں ایسے چھا جاؤ گے کہ جس طرح تم سے قبل لوگ دنیا میں پڑ گئے تھے، دنیا نے انہیں ہلاک کر دیا تھا، اور میں خوف کھاتا ہوں کہیں تمہیں بھی دنیا نہ ہلاک کر دے۔ تو قوم بنی اسرائیل وہ دنیا کی عیاشوں میں اتنا مست ہوئے کہ دنیا کے ہی ہو کے رہ گئے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم محتاج رہو گے، مال کی ریل پیل ہوگی تمہارے پاس۔ اور پھر چند ہی سالوں کے بعد جب حضور کا ظاہری وصال ہوا، صحابہ کرام کہتے ہیں کیسر و کسریٰ کے خزانے ہمارے قدموں میں تھے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وہ وقت تھا وہ فرماتے ہیں میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، میں بھوک کے مارے گر جاتا تھا، مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا، اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ابو ہریرہ ریشم کے کپڑے سے ناک بھی صاف کیا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا تجھے ہمیں جو ہے آپ پر صحابہ پر فقر کا خوف نہیں ہے، ہاں یہ خوف ہے کہ تم دنیا میں پڑ جاؤ گے۔ اب سرکار نے یہ بات تو صحابہ سے کہی مگر اشارہ ہم پر تھا، بھائی جن صحابہ کی تربیت حضور کے قدموں میں ہوئی ہو وہ بھلا دنیا میں پڑیں گے؟ جناب صدیق اکبر خود ایک سوٹ وہی پہنتے، میلا ہو جاتا اسی کو دھوتے، اسی کو پہنتے، اسی کو پیوند کاری کرتے۔ تو کیا حضور نے ان اصحاب کے بارے میں فرمایا تھا یہ دنیا میں پڑ جائیں گے؟ نہیں، حضور نے اپنے اصحاب کو کہہ کے ہماری طرف اشارہ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال جلس رسول اللہ علی المنبر، سرکار ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، وجلسنا حولہ، صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کے ارد گرد بیٹھے تھے، ان مما اخاف علیکم، پھر حضور نے فرمایا مجھے خوف ہے میرے بعد تم پر ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها، کہ تم پر دنیا کی زیب و زینت تم پر ظاہر ہو جائے گی، اور تم اس دنیا کی زینت کے اندر اور تم اس دنیا کی لالچ میں پڑ جاؤ گے۔ اور حضور نے آگے کیا فرمایا،
ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا سرسبز اور میٹھی چیز ہے. ایسا ہی ہے نا، آپ جتنا بھی کھائیں جناب عالی، کھانے کو دل کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ. اس کی واضح مثال ہمارے حکمران ہیں. کم بخت کو کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. 14 نسلیں کیا 72 ان کی نسلیں بھی نہ ان کی اس دولت پر پلے تو پھر بھی دولت ختم نہ ہو، مگر ہرس ہے، ہوس ہے کہ کم بخت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. اور حضور نے جبھی تو فرما دیا تھا نا، اگر اللہ کسی کو 2 سونے کی وادیاں دے، 2 سونے کے پہاڑ دے، اس کے من میں پھر بھی حسرت ہوگی کاش 1 سونے کی وادی اور مل جاتی. ایسا ہی ہے نا. ہاں تو جس کی اگر ایک دکان چل پلے نا، جناب اور بھی لگا دو، اور بھی لگا دو، اور بھی لگا دو، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، بھائی لگے ہوئے. حضور کے ایک صحابی ہیں، وہ کپڑے کا کار کرتے تھے. صبح بازار میں آ جاتے تھے، 3 درہم کا کپڑا بیچتے تھے. کتنے کا؟ وہ بولو تو صحیح نا یار. ہاں ذوق تھوڑا سا آپ لوگ بھی دکھایا کرو. اب میں ساری رات مدرسے میں تھا، یہ بچہ میرے ساتھ تھا، میں بالکل صبح آیا ہوں اور میں چاہ رہا تھا کہ آج درس نہ دوں. میں نے کہا نہیں، آپ لوگ بڑے ذوق والے ہیں، تو بالکل میری آنکھوں میں غضب کی نیند ہے اور میں پھر بھی تیاری کر کے آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں. تو آپ بھی بولو کرو سبحان اللہ. ہاں تو ایک پاؤ اگر ہمارا خون خشک ہوتا ہے، شٹانگ آپ کی بھی خشک ہونی چاہیے. تو وہ صحابی جو ہے نا صبح جاتے تھے بازار میں، 3 درہم کا کپڑا بیچتے تھے. کتنے کا؟ 3 درہم کا کپڑا بکا. اپنے کپڑے کی دکان بند کی اور گھر آ گئے. اور لوگ کہتے جناب بیٹھو اور بھی بیچو. کہا نہیں، 3 درہم مل گئے کافی ہے. 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، 1 درہم غربا فقراء کو دوں گا، اور 1 درہم سے میرے گھر کا دن کا خرچہ چل جائے گا، باقی کل کو کل دیکھی جائے گی بس. اور جناب باقی وقت اللہ کریں گے بس 3 درہم کما لیے، 1 اللہ کی راہ میں، 1 غربا کو، اور 1 اپنے بال بچوں کا خرچہ کریں گے. بقیہ جو ٹائم ہے وہ اللہ کریں گے. بھائی اللہ نے 1 دن کا روزی دے دی ہے نا، اب اس کو سجدہ کرتے ہیں نا. اب نفلی عبادات کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، بس آج کی روٹی مل گئی ہے. اور کم بخت ہماری ہوس ہے، اور بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، اور بھائی چھوڑو ابھی کسٹمر آ رہے، تھوڑا سا مال اور سمیٹنے دو. یہ ہوس ہے کہ ختم ہوتی ہی نہیں ہے. تو حضور نے صحابہ کے بارے میں نہیں فرمایا تھا، ہاں وہ بڑی نفیس اور اعلیٰ عظیم ہستیاں تھیں جن کے متعلق میں رب نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اے نبی ہم نے آپ کے ہر صحابی سے نیکی کا وعدہ فرمایا ہے. حضور نے پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا سرسبز ہے اور میٹھی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے. فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھے گا تم کیا عمل کرتے ہو. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے بچنا. وَاتَّقُوا النِّسَاء، عورتوں سے بچنا. سب سے بڑا فتنہ عورت پھر دنیا ہے. اس روئے زمین پہ جتنی بھی قتل و غارت ہو رہی ہے ان 2 چیزوں پر، یا تو دنیا کی دولت ہے یا پھر عورت کے حسن میں بندہ فریب کے اندر ہے. بنی اسرائیل کا پہلا قتل، جناب آدم کے 2 بیٹے حابیل قابیل کیوں لڑے تھے؟ عورت کے چکر میں. قابیل نے کہا میں نکاح کروں گا، حابیل نے کہا میں نکاح کروں گا. پہلا قتل عورت کے اوپر ہوا. فرمایا کہ ان 2 چیزوں کے فتنے سے بچنا، عورتوں کے فتنے سے اور دنیا کے فتنے سے. ہاں عورت وہ فتنہ ہے میرے مدنی آقا نے فرمایا جب ایک مرد ایک عورت جمع ہوتے ہیں تو تیسرا بیچ میں شیطان ہوتا ہے. تیسرا بیچ میں، جبھی تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں اپنی عورتوں کو غیرت کا درس دو. اگر کبھی دروازے پہ دستک ہو نا اور گھر میں شوہر نہیں ہے تو عورت کو جواب کیسے دینا چاہیے؟ میٹھے لہجے میں نہیں، بالکل کڑک لہجے میں. پتہ چلے کہ اندر کوئی باغیرت عورت ہے، غصے والی عورت ہے. چلے جاؤ ابھی گھر پہ شوہر نہیں ہے. اگر عورت نے 2 لمحوں کے لیے وہ سریلی آواز میں کہا نہیں میرے شوہر نہیں ہے، آپ کون ہیں وغیرہ وغیرہ، تو شیطان آ کے وسوسہ پیدا کرے گا کہ دیکھ اس عورت کی آواز اتنی خوبصورت، یہ خود کتنی خوبصورت ہوگی. شیطان حائل ہو گیا نا.
اس لیے اگر کسی عورت کے نمبر پہ اجنبی کال بھی آئے، جھڑک کے بولے بدبخت خبیث شخص کس سے بات کرنی ہے تمہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری حدیث طیبہ، وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس دن ایک روایت بیان کی تھی، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا ہے دنیا کو دیکھا نہیں، اللہ نے، رب نے دنیا کو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے، رب نے پھر دنیا کو دیکھا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے، زیادہ ذلیل ہے، زیادہ ذلیل ہے، زیادہ ذلیل ہے، جس کے لیے صبح شام ہم آستینیں چڑھا کے جب وہ دوڑے جا رہے ہیں حرام حلال کی تمیز کیے بغیر، دنیا دنیا دنیا، سالی کم بخت دنیا ہی ہے، مرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی قبر میں ساتھ نہیں آتی، وہیں رہ جاتے، نا بابا نہ جاؤ تم، پھر اس دنیا کے لیے کیوں رب سے بے وفائی۔ اللہ اکبر۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام نے خندقیں کھودی تھی، مدینہ طیبہ میں یہ لڑائی لڑی گئی، صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے جسموں پر نا کپڑے بھی نہیں تھے، اتنا لباس تھا جس سے ہم نے اپنے سطر کو ڈھانپا ہوا تھا، سردی تھی، ٹھنڈی ہوائیں تھی مدینے کی، صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے جسموں کو وہ ہوائیں سرد کر دیتی تھی، مگر پھر بھی صحابہ کرام کدالوں کے ساتھ خندقیں کھودتے رہے، پتھر کھودتے رہے، اور وہ ایک اشعار بھی پڑھا کرتے تھے کہ ہم نے محمد کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے، مرنے مٹنے کی بیعت کی ہے۔ جب حضور نے اپنے صحابہ کو دیکھا نا، ایک کھجور ملتی تھی صبح صحابہ کو، ایک کھجور، وہ کھا کے روزہ بھی رکھتے تھے اور خندق بھی کھودتے تھے، ایک کھجور، اور کچھ بھی نہیں ملتا تھا، اور صحابہ کا جب جذبہ دیکھا نا حضور نے، تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، میں قربان میں قربان، حضور نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے پروردگار زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر الانصار والمہاجرہ، پروردگار ان میرے مہاجرین کو بخش دے، میرے انصار کو بخش دے۔ حضور یہ دعا فرمائے دے، اور صحابہ وہ جو ہے وہ گھینٹوں کے ساتھ خندقیں کھود رہے، اور میرے مدنی آقا گزرتے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، پروردگار زندگی تو آخرت کی زندگی۔ حضور چاہتے تو دعا دیتے نا، ان مہاجرین کو انصار کو عزت دے، دولت دے، پیسہ دے، شہرت دے، ان کے بچوں کو مال دے، حضور نے یہ دعا نہیں فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، پروردگار اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر الانصار والمہاجرہ، میرے ان مہاجر صحابہ کو بخش، میرے ان انصار صحابہ کو بخش۔ تو کبھی کسی سے دعا لیا کرو نا، تو دولت کی دعا نہیں لیا کرو۔ آج کسی کو پتہ جائے فلاں پیر پہنچا ہوا ہے، فلاں مولوی کی دعا قبول ہوتی ہے، قوم دوڑی چلی جاتی ہے، مولوی صاحب دیجئے تویز، دن بدن دولت بڑھتی جائے، وہ کم بخت دولت کا بڑھ جانا بھی مصیبت ہے۔ ہمیشہ امیر اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، غریب کم ہوتے ہیں۔ جس کے پاس دولت آئی ہے رب کا باغی زیادہ ہوا ہے۔ ہاں غربت بڑی اچھی چیز ہے، اس لیے کہ غربت بار بار رب کی دہلیز پہ لانے پہ بندے کو مجبور کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، غریب دن میں 100 بار کہتا ہے مالک مجھے کچھ عطا فرما دے، میرے حالات بڑے ایسے ہو گئے، بڑے ایسے ہو گئے۔ تو غریبی کا فائدہ یہی تو ہے نا، بندہ رب سے روت لگا کے رکھتا ہے نا، رب سے مانگتا تو رہتا ہے نا۔ اور امیری کم بخت کیا چیز ہے، امیری آئی مسجدوں کا راستہ بھی بھول گیا، لوگوں سے سلام کلام بھی بھول گیا۔ ایسی امیری کو تھوکو بھائی، رب سے وہ غریبی مانگو کہ جس کے اندر نہ تو رب کا تم سے کلام چھوٹے، نہ نبی کا فرمان چھوٹے، نہ تم سے مسجد کے دروازے چھوٹے، نہ مسجد کے در و دیوار تم سے چھوٹے۔ رب سے ایسی دولت، اور رب سے قناعت والی دولت مانگا کرو۔ یہ نہیں مالک دولت دے، نہ نہ نہ، رب سے اتنا کہا کرو مالک اتنا دے، گزر بسر ہو جائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بس اتنا۔ حضور کیا دعا کر دے، اے پروردگار محمد اور آل محمد کو ایک دن دے، 2 دن نہ دے۔ حضور یہ دعا کیا، آج میں کوئی دعا کروں گا ایک دن دے، 2 دن نہ دے، مر جاؤں گا میں تو۔ حضور کی دعا کیا ہے، پروردگار محمد اور آل محمد کو ایک دن دے، 2 دن نہ دے۔ جب تو دے گا تیرا شکر ادا کریں گے، جب تو نہیں دے گا تو تیرا صبر کریں گے، تیری حمد کریں گے، ہر حال میں خوش رہیں گے۔ مالک ایک دن دے، 2 دن نہ دے، ایک دن دے، 1 دن نہ دے، جب نہیں دے گا تو صبر، جب دے گا تو شکر۔ رب سے ایسی قناعت والی اور دولت مانگے۔ اللہ ہم سبوں کو قناعت کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ